بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 جون ہے، دن ہے اتوار کا۔ جیو پر پابندیاں لگ چکی ہیں، وضاحت بھی آئی ہے، معافی بھی آئی ہے، لیکن بات بہت بگڑ چکی ہے کیونکہ اب علماء کی بھی اس سارے معاملے کے اندر انوالومنٹ شروع ہو چکی ہے۔ اسی میں ہشام الہی ظہیر صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہم ایک اور مقدمے کی طرف بات کر رہے تھے۔ ریحان طارق نے انٹرویو کیا ہے علامہ جواد صاحب کا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس پر ایف آئی آر کا کہہ رہے تھے، اور نہ ایف آئی آر ہوئی تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، لیکن اب یہ جیو کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اس پر ہم سخت ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اب اصل میں ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی محرم الحرام کے حوالے سے جیو نیوز پر، جیو کے پروگرام یا جیو نیٹ ورک پر۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ خاص علاقے بتائے گئے، عراق کے یا دیگر علاقے، جہاں پر اس طرح سے رسمی طور پر کچھ خاکے وغیرہ اور یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو اسلام میں منع ہے، لیکن ڈاکومنٹری میں چل گیا جیو نیوز کی۔ اب اس پر پیمرا نے نوٹس لیا، نشریات بند کرنے کا حکم دے دیا، لائسنس تک معطل کر دیا ہے جیو کا۔ اب پہلے میں آپ کو جیو نیوز کی وضاحت سنوا رہا ہوں کہ جیو نیوز نے اس کی وضاحت اور معافی میں کیا کہا ہے، ان کی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ کیا سامنے آئی ہے۔ نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق کا جی غلطی کو تم تسلیم کرتے ہیں۔ جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے اختیار کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی۔ یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا، اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطہ نظر کی نمائندگی کرنا، اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا۔ اب کسی علاقے میں اس طرح سے ہو رہا ہے جہاں پر توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ، حتیٰ کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا خاکہ، اور اس طرح دیگر شخصیات کا خاکہ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ان کی تصویر یا ان کی اس طرح تشبیہ جہاں ہو رہی ہو، کوئی خاکہ اس طرح کا یہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ ان کی تصویر کشی بھی نہیں کر سکتے۔ تو بنیاد اس کی یہ ہے، تو اس پر تو اجماع ہے۔ اب کسی علاقے میں یہ ہو رہا ہے، کسی خاص جگہ پر ان کی رسومات اس طرح سے ہے، وہ چل گئی ٹیلی ویژن پر۔ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ یہ ان علاقوں میں موجود مذہبی لٹریچر اور روایتی مواد کا ایک عام حصہ ہے۔ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی عقیدے کی عکاسی نہیں کرتی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا، اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں، ہٹا بھی دیا ہے، یہ سب باتیں وہ کر رہے ہیں، اور تسلیم کر رہے ہیں جی غلطی ہو گئی، یہ چل گیا۔ یہ ہماری پروڈکشن، یعنی یہ کہیں کہ ہمارے علاقے سے نہیں تھی، ہم نے اس کو تیار نہیں کیا، بس یہ ڈاکومنٹری تھی، ان علاقوں کے بارے میں تھی، اور وہ وہاں پر چل گئی ہے، ورنہ یہاں پاکستان میں تیار ہوئی، نہ یہاں کے قوانین کے مطابق اس چیز کو تیار کیا گیا۔ کسی بھی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھیں۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ لیں جی، یہ تو ان کی معافی ہے، وضاحت ہے۔ اب آپ سنیے کہ شام الہی ظہیر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی اس سے پہلے ایک معاملہ یہ چل رہا تھا کہ مشہور معروف اینکر پرسن اور پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، ریحان طارق اس میں بڑے چبھتے ہوئے سوال کرتے ہیں، کنٹروورشل سوال کرتے ہیں۔ تو اس طرح علامہ جواد صاحب سے، جو مشہور معروف شیعہ عالم دین ہیں، ان سے سوال کر دیا کہ آپ، اب میں دہرانا نہیں چاہ رہا، کہ ان کی ایک صحابی کا ذکر کر دیا کہ ان کی اس طرح سے تعظیم وغیرہ نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جی وہ ہے کہ سب کی برابر نہیں ہے، فلاں اس طرح سے۔ اب اس پر یہ سن لیجئے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر انہوں نے کہا جی ہم نے تو سارے علماء کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی، اور اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوگی، مقدمہ درج ہوگا، اور نہ درج ہوا تو ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ پہلے یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اوپر سے ابھی ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے جیو کا، اس میں پیمرا کا نوٹس، اس کی اہم ترین باتیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے،
बहुत सामीन ग्रामी कदर, आज आपकी तवज्जो एक निहायत अहम मसले की तरफ करवानी है। अगरचे आज हमारा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास था दिफाई साहबा के हवाले से, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, कैसर राजा साहब, अब्दुल वारिस गिल साहब, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, मौलाना मुआविया आदम तारिक साहब, बिरादर इब्तिसाम इलाही दहीर साहब और दीगर तमाम जमातों के रहनुमाओं से आज राब्ते हुए और उनकी ये दर्दमंदाना अपील थी कि ये जवाद नकवी साहिब के हवाले से जो मामला चल रहा है उनके ऊपर मुकदमा जो आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। और अल्लाह के फजल रहमत से तमाम के तमाम रहनुमाओं का इस बात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है कि अगर ये मुकदमा दर्ज ना किया गया तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। लेकिन इसी असना में एक निहायत अहम मामला सामने आया। पाकिस्तान के तो आपने सुना कि हम तो उस मामले को देख रहे थे और कहा कि जी ये तो मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, और वही कि जी तौहीन साहबा का मामला आ गया है। दर्दमंदाना अपील थी कि ये जवाद नकवी साहिब के हवाले से जो मामला चल रहा है उनके ऊपर मुकदमा जो आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। और अल्लाह अब देखा, मीटिंग इन्होंने इसलिए बुलाई हुई थी और वहाँ पर ये जियो न्यूज़ वाला मामला आ गया। अब ये कहते हैं जी वो तो बहुत ही इन्होंने गलत कर दिया काम। पैमरा के अहलकारों से और सीनियर जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, कैसर राजा साहब की बात हुई, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर किसी भी नबी की वीडियो चलाना, खाके चलाना, उनकी तमसील पेश करना, उनका किसी भी हालत में, ये बात नहीं कि सिर्फ तौहीन अमेद हक के, किसी भी हालत में, चाहे ताज़ीम अमेद हो, चाहे उसमें ताज़ीम का पहलू हो, किसी भी नबी के हक को नहीं दिखलाना चाहिए। पैमरा भी मुत्तफिक है, लोअर हाई कोर्ट का फैसला भी है, टीवी वगैरह भी मुत्तफिक है। लेकिन निहायत हसास दिनों में एक निहायत अहम मसला पेश आया कि 10 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को जियो टेलीविजन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका दिखाया गया। अगर उसमें सैयदना हसन और हुसैन का खाका भी दिखाया गया, तो ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत के यहाँ, हमारी तो अहले तशय्युअ से भी अपील है, उनके यहाँ शायद ये बात अगर जायज़ भी है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सैयदना अली की तस्वीर, हसन हुसैन की तस्वीर। तो ये जनाब अब ये जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर हिशाम अली ज़हीर का भी मौक़िफ़ आ गया है। तो दीगर उलमा भी अब ज़ाहिर है कि इस पर अपने जज्बात का और मजहबी तौर पर जो उनकी सोच है उसका इजहार कर रहे हैं। तो मामला काफ़ी बिगड़ गया है। इसी वजह से अब जिस तरह से पैमरा इस पर नोटिस लिया है तो बड़ा सख्त नोटिस लिया गया है। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है कि नशरियात बंद, लाइसेंस तक मुअत्तल, यानी लाइसेंस मिलता है कि आप नशरियात जारी रख सकते हैं या आप पाकिस्तान में चैनल ला सकते हैं, वो लाइसेंस ही मुअत्तल हो गया है। पैमरा ने जी न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए मुअत्तल करके फौरी तौर पर नशरियात मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। पैमरा की जानिब से जी न्यूज़ को नोटिस दिया गया है और उसमें पैमरा अथॉरिटी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से अहकाम जारी हुए हैं। जी न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल करने के अहकाम हैं। जी न्यूज़ पर 10 मुहर्रम हराम 26 जून 2026 को प्रोग्राम सफ़र इश्क में नाकाबिल कबूल मजहबी तस्वीर कशी की गई, ये इसमें लिखा हुआ है। जो अंग्रेज़ी में ये सारा नोटिस सामने आया है, मैं उसका तर्जमा या उसके जो क्रक्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मेन बातें कि ये सफ़र इश्क के नाम से एक प्रोग्राम नशर हुआ है जिसको डॉक्यूमेंट्री कहा जा रहा है। 10 मुहर्रम हराम के रोज़ ऐसी तस्वीर कशी और तस्वुराती अक्कासी ना सिर्फ लाइसेंस की खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी, मुआशरती और सकाफती इक़दार और उसूलों के मुनाफी है। ऐसी तस्वीर कशी कानून और पैमरा की कई शिकों की सरासर खिलाफ वर्जी है। इससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए और होने का खदशा है, जिसकी बुनियाद पर जी न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा है। होता है कि जी मज़हब में इसकी गुंजाइश नहीं थी, माशरे में सकाफ़ती और उसूल जितने भी हमारे हैं, आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता पाकिस्तान में, मजहबी जज्बात इससे मजरूह हुए हैं और मज़ीद हो सकते हैं, तो इसलिए हमने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। मजहबी जज्बात मजरूह करने के नतीजे में मजहबी हम आहंगी को नुकसान पेश नज़र ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं। जी न्यूज़ पर यह लाजिम था कि मजहबी प्रोग्राम नशर करते हुए एहतियात से काम लिया जाए और इनकी अंदरूनी कमेटी ऐसे मामलात को ख़ुद देखे जिसमें वो नाकाम रहे। अब असल में ये भी एक मसला हो चुका है चैनल्स पर कि डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, अमला कम है। अब वो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है बाहर के किसी मुल्क की बनाई गई हो और बस इन्होंने ख़रीद ली हो या बस वैसे वो चला दी उर्दू तर्जुमा पीछे लगा कर, और पता नहीं ड्यूल बोर्ड ने उस तरह से नहीं देखा है, उनका ख्याल नहीं था। तो अब देखिए क्या से क्या हो गया है। अच्छा, लिहाजा जियो न्यूज़ का लाइसेंस फिलफौर 15 दिन के लिए मुअत्तल किया जाता है। पैमरा ये तमाम अहकाम पैमरा कवानीन के तहत जारी किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ की नशरियात सैटेलाइट और तमाम नशरियाती नेटवर्क्स पर मुअत्तल रहेंगी। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑपरेटर्स को हिदायत जारी की जा रही हैं कि इन अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, यानी कोई केबल ऑपरेटर या कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर जियो न्यूज़ नहीं दिखा सकता। इस मामले पर पैमरा की शिकायत कौंसल भी मज़ीद कार्रवाई के लिए समाअत करेगी और मज़ीद रेगुलेटरी एक्शन की सिफारिशात मुरतब करेगी। जियो न्यूज़ को ये अहकाम जारी किए जाते हैं कि वो अपने इदारे के अंदर भी इंक्वायरी करे और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुस्तक़बिल में ऐसी खिलाफ वर्जी ना हो। ये जनाब पैमरा की तरफ से नोटिस जारी किया गया और फिर वही
دستخط وغیرہ تاریخ اور یہ سب کچھ لکھا گیا ہے. اب یہ ہے جناب مکمل صورتحال جو ہوئی ہے, اور اس پر میں نے اس طرح عرض کیا کہ جی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اس پر چلا یا اس طرح کی چیز کیوں چلی, اور اب اس پر ساری بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دوسری جناب جو بڑی خبر ہے, بڑا معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی پھڈا ختم نہیں ہو رہا. جنگ کی صورتحال اپنی جگہ اس وقت کھڑی نظر آتی ہے, کوئی ایک چنگاری پھر سے آگ لگاتی نظر آتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ پھر سخت کارروائی کا کہہ دیا ہے ٹرمپ نے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ جہاز پر فائرنگ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, یہ اچھا نہیں ہوا, اور پھر بہت بڑا حملہ کیا گیا ابھی حال ہی میں ایران پر کہ جی ہم نے ان کی ڈرون کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. اب کیا ہوا ہے, پہلے بھی ایران کہہ رہا تھا جی ہم نے اس کا جواب دیا ہے اور کچھ جگہوں کو نشانہ بنایا ہے. اب ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کر دیے ہیں. یہ میں آپ کو لیٹسٹ خبر دے رہا ہوں, بریکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے, بڑا حملہ ہے. ایران اس کو جوابی کارروائی کہہ رہا ہے. ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کر دیے ہیں, اور ایران کی طرف سے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے. ایرانی خبرساں اداروں تسنیم اور پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی پاسدار انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا. یعنی کویت اور بحرین میں امریکہ کی تنصیبات ہیں, انسٹالیشنز ہیں, ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ حملے ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے ایرانی حملوں پر ایران پر حملوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا. نہیں کہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, 60 دن کے لیے وہی معاہدہ ہے, وہ سب کچھ معطل کر دیا جائے گا, روک دیا جائے گا. پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ آئندہ خلاف ورزی کرنے پر زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی اور ایران کے خلاف کسی بھی دشمنانہ کا اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت صورتحال ہے. یعنی جنگ بندی کہیں, معاہدہ کہیں, عبوری معاہدہ کہیں, وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے. اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ٹرمپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ابھی تو ہم اور کارروائی کر سکتے ہیں. پھر معاہدے کے حوالے سے سن لیجئے. امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے سے لبنانی علاقے اسرائیل میں ضم ہونے کا خدشہ ہے. حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا. اب حزب اللہ بھی ایک پارٹی ہے, اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایران حزب اللہ کی سپورٹ کرتا ہے. اب حزب اللہ کا لبنان میں بہت اثر رسوخ ہے, ان علاقوں سے وہ لبنان کا دفاع بھی کرتے ہیں, اسرائیل پہ حملے بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو معاہدہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے جو بات ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت پڑی تو ہم نے تو ابھی کارروائی مکمل کرنی ہے, یعنی انفنشڈ بزنس ہے کہ یہ سارا کچھ ابھی ختم نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر, ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں بیانات ٹرمپ کے. لیٹسٹ پوسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ؟ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے پوسٹ لگائی ہے کہ امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کو ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے. ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ فوجی کارروائی مکمل کرنی پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا, اور اگر ایسا ہوا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا. پھر وہی دھمکی. اسی طرح کی بات جب انہوں نے کی تھی پہلے, تو ایران کی ٹیم موجود تھی, نائب صدر امریکہ کے وہاں پر تھے, اور وہیں پر ٹیم نے کہا, ایرانی ٹیم نے کہا جی ہم مذاکرات نہیں کر رہے, کہ اس میں جو ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس میں شکتی کی جی دھمکیاں نہیں دی جائیں گی. تو ابھی تو عبوری معاہدے کی طرف ہم جا رہے ہیں 60 دن کے, تو کیسے خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ تو پھر قطر اور پاکستان نے کردار ادا کیا تھا. پھر براہ راست یہ لوگ ملے ہی نہیں, ایران اور امریکی ٹیمز. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حملے ہونے کے بعد, ایران کی جوابی کارروائی کے بعد, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو فوجی کارروائی مکمل ہی نہیں ہوئی, ہم نے آغاز کامیاب کیا تھا, کام مکمل نہیں ہوا, تو ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, نہیں تو ہم پھر کارروائی مکمل کریں گے, یعنی دوبارہ جنگ کریں گے اور ایران کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. یہ لیں, یہ سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کی. اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے بھی اعلان کیا تھا کہ امریکی افواج نے ایرانی جارحیت کو
اور آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی ڈھانچے، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت کو نشانہ بنایا ہے۔ کہہ چکے ہم نے نشانہ بنایا ہے، اٹیکس کیے ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ دوسری طرف ایران نے کہا جی ہم پر حملے ہوئے ہیں، اور جواب میں ہم کویت اور بحرین کو نشانہ بنا چکے ہیں، اور وہاں پر جہاں جہاں امریکی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ ابھی معاہدہ ہے، عبوری معاہدہ ہے، اس کے دوران ہو رہا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو جنگ ختم ہی نہیں ہوئی، ہماری کارروائی مکمل ہی نہیں ہوئی، ہم وہ پھر مکمل کریں گے اور ایران کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اتنی اس وقت عجیب اور نازک صورتحال چل رہی ہے، ابھی 60 دن کا پیریڈ ہے، اس کے بعد یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایک مکمل دیر پا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ یہ 60 دن کا ابھی پیریڈ ہے جس کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے مکمل بات ہونی ہے اور ایک ریٹن ایگریمنٹ سامنے آنا ہے۔ ابھی فی الحال جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہم یورینیم، یعنی ایران کی طرف سے کہا گیا ہے ہم یورینیم کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے، جو کہ امریکہ کی خواہش تھی۔ بقول اسحاق ڈار صاحب، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ پاکستان، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اس چیز کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ ہم یورینیم افزودہ کرنے کے پروسیس کو اور سلو کر دیں گے اور نیچے لے آئیں گے، یہ انہوں نے مانا ہے۔ باقی ابھی ایران کو اس سہولت ملی ہے کہ جی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل بیچ سکتا ہے اور آبنۂ ہرمز کھول دی، لیکن اس میں ایک اور معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اب کس طرح سے آبنۂ ہرمز پر کنٹرول رکھا جائے گا، کس کا کتنے کنٹرول ہوگا۔ امریکہ اور خلیجی ممالک کی مخالفت کے باوجود عمان کا آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے رقم وصول کرنے کا اندیہ، یہ ایک نیا مسئلہ آ چکا ہے کہ اگر عمان وصول کرے گا کوئی رقم آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تو پھر ایران بھی کرے گا، تو اس سے معاملہ اور خراب ہوگا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمان نے یورپی حکام سے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو آلودگی سے بچانے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کے عوض فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ آبنۂ ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک لے جایا نہیں جا سکتا، عمانی حکام نے کہا ہے۔ اب اگر کوئی فیس وصول کی جاتی ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں قطر نے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا واضح ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے جی ہم کسی کو فیس وصول نہیں کرنے دیں گے، یہ بات بیچ میں آئی، اور ایران یہ چاہتا تھا کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، کہا یہ گیا کہ جی آپ کے ایسیٹس کو ڈی فریز کیا جا رہا ہے، اربوں ڈالر ہیں ایران کے۔ اور اگر کہیں مسئلہ آیا تو یہ خبر بھی آئی کہ سعودی عرب اور قطر نے ذمہ داری لی کہ یہ ہم کام کر دیں گے، ہم آپ کو ڈالرز دے دیں گے، جنگ کسی طرح سے ختم ہونی چاہیے، بہت زیادہ خطے کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو قطر اور سعودی عرب بیچ میں آئے تھے، پھر امریکہ نے بھی کہا ہاں ہم ڈی فریز کرتے ہیں اکاؤنٹس، لیکن ایک یہ بھی اس میں سوچ آئی کہ جی آپ نے ان ڈالر سے جو امریکہ میں پڑے ہوئے تھے جن کو منجمد کر دیا گیا تھا، امریکہ سے ہی چیزیں خریدیں گے تاکہ وہ ڈالر ایک طرح سے امریکہ میں ہی رہ جائیں گے، اور اس کے بدلے میں خریداری ایران کر لے گا جو خوراک کی ان کو ضرورت ہے، گندم اور دیگر چیزیں۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن دیکھی جا رہی تھی کہ اس کا حل اس طرح سے نکالا جائے۔ اب آخر میں حزب اللہ کا موقف کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں پتہ چلا کہ جی لبنان، امریکہ، اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل مسلسل لبنان کو نشانہ بنا رہا تھا، اور جب ایک طرح سے جنگ رک بھی گئی تھی ایران امریکہ کی، لیکن اسرائیل چونکہ لبنان کو نشانہ بنا رہا تھا تو ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی یہ شرط تھی کہ جب تک لبنان پر حملے نہیں رکتے تب تک ہم معاہدے کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو پھر یہ معاہدہ ہوا۔ اب حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی ثالثی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ معاہدہ لبنان پر اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ مسترد ہی کر دیا ہے اور کہا معاہدے سے وہ دن دور نہیں جب لبنانی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کو مزاحمتی گروپوں اور غیر مسلح کرنے سے مشروط کرنا خطرناک ہے۔ سہ افریقی فریم ورک معاہدہ لبنانیوں کے لیے ملکی خود مختاری سے دستبردار ہونا ہے۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد سہ افریقی فریم ورک معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس معاہدے کے بجائے ایران امریکہ ڈیل کے تحت ہوئے معاہدے پر عمل ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، حزب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے وہ بس ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ جی لبنان سے ساری فوج اسرائیل کی نکل جائے، ختم کہانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل ترین حالات میں میدان نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے۔ حزب اللہ لبنان سے اسرائیلی فوجی انخلا تک مزاحمت جاری رکھے گا۔ نہیں جی، اگر فوجی رہے، حزب اللہ نے اس پر حملے کیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک معاملہ ہے۔ ابھی دو دن پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی موجودگی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو درپیش خطرات کے خاتمے تک اپنی فوج لبنان میں ہی رکھ سکے گا۔
کہ جی ہمیں خطرہ ہے اس لیے ہم نے اپنی فوج لبنان میں رکھی ہوئی ہے جب تک ہمارے شہریوں کو خطرہ ہے. اب یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے خطرہ کب تک ہے. لبنان اور اسرائیل نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا ہے. لبنان اور اسرائیل نے. تو کیا ایران اس کو مانے گا؟ اس معاہدے کے ہوتے ہی لبنان کے مختلف شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے. بیروت سمیت کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے, ٹائر جلا کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے. اب حزب اللہ وہ تنظیم ہے جو لبنان میں رہتے ہوئے اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے. تو اگر اس طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو غیر مسلح کیا جائے گا تو وہ ظاہرہ حزب اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو چیزیں اب بھی تک شیکی سی نظر آ رہی ہیں اور کسی بھی وقت حالات پھر سے خراب ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.